اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاهِيَّةِ وَعَنْ بَعْضِ الْمُشَارَكَاتِ بِهَا فِي ذَلِكَ الْجِنْسِ غَيْرَ الْجَوَابِ عَنْهَا وَعَنْ بَعْضِ الْآخَرِ فَهُوَ الْبَعِيدُ كَالْجِسْمِ النَّامِ فَإِنَّ النَّبَاتَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ صبر کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جنس دو قسم ہے، جنس قریب اور جنس بعید۔ اس ماہیت کے ساتھ اس جنس کے اندر جتنے بھی شریک ہیں ان میں سے ہر ایک کو باری باری ملا کر سوال کریں، جواب میں وہی آئے تو وہ جنس اس ماہیت کی نظر سے جنس قریب ہے، دوسرے کو لیں گے پھر اس کی نظر سے ہوگی، یہ پہلے آ گئی۔ جیسا کہ انسان کے لیے حیوانیت میں جتنے بھی شریک ہیں نا، جتنے بھی بار بار ملائیں تو جواب وہی ہے، کیا؟ الحیوان، کیا؟ الحیوان۔ اور اگر جواب ماہیت سے، ماہیت وہ چاچا انسان قابو رکھنا ہے، ماہیت سے اور ماہیت کے بعض مشارکات سے اس جنس میں بھئی جواب کا غیر ہو، یعنی ایک مرتبہ تو جواب و جنس آئی ہے، پھر جواب کا غیر ہو اس ماہیت سے اور دوسرے بعض سے، دوسرے بعض کو ملایا تو جواب، کیونکہ جواب میں آنا ہے تمام ماہیت مشترکہ نے، یہ دھیان رکھنا ہے کس نے جواب میں آنا ہے؟ تمام ماہیت مشترکہ نے۔ ماں ہوا کے ساتھ جو سوال ہے یا پوری حقیقت یا تمام ماہیت مشترکہ آتی ہے تو پھر یہ جنس بعید ہوگی۔ یہ جیسا کہ جسم نامی بنسبت انسان کے کیا کیا جی، اور اگر وہ جواب ماہیت سے اور ماہیت کے بعض مشارکات سے اس جنس میں غیر جواب کا ماہیت سے اور بعض آخر سے، تو یہ جنس بعید ہے، جیسا کہ جسم نامی فَإِنَّ النَّبَاتَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ تُشَارِكُ الْإِنسَانَ فِيهِ وَهُوَ الْجَوَابُ عَنْهُ وَعَنِ الْمُشَارِكَاتِ النَّبَاتِيَّةِ لَا الْمُشَارِكَاتِ الْحَيَوَانِيَّةِ۔ ایسا بس ہے، بل الجواب عَنْهُ وَعَنِ الْمُشَارِكَاتِ الْحَيَوَانِيَّةِ الْحَيَوَانُ۔ بس صبر۔ جسم نامی کی جسم نامی انسان کے ساتھ جسم نامی میں جی جو جسم نامی جنس ہے، انسان کے ساتھ اس جنس میں نباتات بھی شریک ہیں، وہ نامی ہیں کہ کوئی نہیں؟ کہ تاڑے بن کے کرو تھی کھلوتے ہیں۔ اچھا، اور حیوانات بھی ہیں کہ کوئی نہیں؟ سارے نامی ہیں، تسی کون جے نامی گرامی ہو تسی تے۔ اچھا جی، تو یہ جسم نامی میں نباتات حیوانات سارے شریک ہیں انسان کو جسم نامی میں۔ اب اگر انسان کے ساتھ نباتات میں سے کوئی ملائیں کہ الانسان والشجر ماہما، تب تمام ماہیت مشترکہ کون ہے؟ جسم نامی۔ تو جواب میں یہ آئے گا کل جسم نامی، یا تینوں کو ملا دیں، الانسان والفرس والشجر ساتھ ملانا ہے، ماہم، ان کے درمیان بھی تمام ماہیت مشترکہ کون ہے؟ جسم نامی ہے۔ لیکن اگر انسان کے ساتھ جسم نامی میں جو شریک ہیں ان میں سے حیوانات بھی ہیں، تو اگر دو کو ملائیں الانسان والفرس ماہما، تو اب جواب میں جسم نامی نہیں آئے گا، کیونکہ انسان اور فرس کے درمیان جو تمام ماہیت مشترکہ ہے وہ جسم نامی نہیں بلکہ کون ہے؟ تو پتہ چل گیا جسم نامی انسان کے لیے جنس بعید ہے۔ کیا کہہ دی؟ کیونکہ نباتات اور حیوانات یہ شریک ہیں انسان کو جسم نامی میں، کرنا ہوں دے پہلے کہہ رہا ہے جسم نامی کو جواب ہے انسان سے، اور مشارکات نباتیہ سے، نہ کہ مشارکات حیوانیہ سے۔ وہ تو ترجمہ ہے نا
کہ بھئی انسان کے ساتھ جسم نامی میں دو شریک ہیں، سارے حیوانات بھی اور سارے، نباتات بھی تو اب نباتات کو ملا کر سوال کریں گے تو جواب میں جسم نامی آئے گا، نام سے آئے گا۔ لیکن اگر انسان کے ساتھ حیوانات میں سے کوئی ملا کر سوال کریں گے تو اب جواب میں اب جواب میں ہے یہ ہوئیاں گلاں نے ساریاں ہونیاں نہیں ہو، یہ سارا وہ کبرے تو لگے پڑن سارے جی بے جواب بھی کتنے مرتبہ بالکل ہر شے جی سنے ہی، جی تو لہذا جسم نامی انسان کی کیا ہو گئی؟ جنس بعید ہے، جنس بعید ہو گئی، کتوں معنی کرنے، اور اگر ہو جواب اگر وہ جواب ماہیت سے اور ماہیت کے بعض مشارکات سے کے بعد اور شریک اس جنس میں کیا ہو جواب؟ غیر جواب کا کس سے؟ ماہیت سے اور دوسرے بات سے، تو پس وہ بعید ہے کس سے؟ اس ماہیت کی نظر سے، جیسا کہ جسم نامی منع کر پیچھو، اور اگر وہ جواب ماہیت سے اور ماہیت کے بعد مشارکات سے اس جنس میں غیر مرضی جواب کا ماہیت سے اور بعد آخر سے بس وہ جنس بعید ہے، کیونکہ جیسا کہ جسم نامی، کیونکہ نباتات اور حیوانات شریک ہیں انسان کے ساتھ جسم نامی میں، من کر، جیسا کہ جسم نامی کیونکہ نباتات اور حیوانات شریک ہیں انسان کے ساتھ جسم نامی میں، اور جسم نامی جواب ہے انسان سے اور مشارکات نباتاتیہ سے، یہ ملا کر سوال کریں تو اب جسم نامی آئے گا، نہ کہ مشارکات حیوانیت سے، من کر، اور جسم نامی جواب ہے انسان سے اور وہ مشارکات نباتیہ سے، نہ کہ مشارکات حیوانیہ سے، بلکہ جواب انسان سے اور مشارکات حیوانیہ سے، الانسان والفرس ماہما، تو جواب حیوان ہے، تو لہذا جسم حیوان انسان کی حیوان انسان کی کیا ہے؟ جنس بعید ہے، حدو، جنس قریب ہے، اور جسم نامی جنس بعید ہے، چلو بلکہ جواب انسان سے اور مشارکات حیوانیہ سے حیوان ہے، وَيَكُونُ هُنَاكَ جواب سمجھے ہی، جی صبر ہونے کے متن ویخ پچھوں بلا تھی بھی ہوئے، وَيَكُونُ هُنَاكَ جواب آؤ چوتھی لائن چ، اگر ہو بعید بے با مرتبہ واحدہ کل جسم نامی بے نسبت، اور ہوں گے تین جواب اگر ہو جنس بعید با، بتائیں دو مرتبہ چک پڑ دیں، جیسا کہ جسم، اور چار جواب ہوں گے اگر ہو جنس بعید کتنے مرتبے؟ جیسے جوہر اور اسی پر آگے قیاس، بسم اللہ۔ اب اس کی وضاحت وَيَكُونُ وَيَكُونُ هُنَاكَ جوابان إِنْ كَانَ الْجِنْسُ بَعِيدًا بِمَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ كالجسم النامی بالنسبة إلى الإنسان فَإِنَّ فإن الحيوان جواب وهو جواب آخر، بس، اور ہوں گے وہاں جب جنس بعید شروع ہو جائے گی نا تو ہوں گے وہاں دو جواب اگر ہو جنس بعید با یک مرتبہ، جی اگر جنس بعید ایک مرتبہ ہے نا تو جواب دو ہوں گے بود با یک مرتبہ، جواب بہت بڑا بود با یک مرتبہ، ہویاں گلاں پھیرا دے رہے ہیں جی، کیا کہ جی؟ اور ہوں گے وہاں جنس بعید میں دو جواب اگر وہ جنس بعید جنس بعید با یک مرتبہ ہو تو جواب کتنے بنیں گے؟ جیسا کہ جسم نامی با نسبت انسان کے، ہون بیکھی الانسان و شجر ماہما، تے جواب تے الانسان والفرس ماہما، اے دو مرتبے دو باری جواب آیا، جی جسم تو تھلے ہے تو کنا جواب بنے؟ جسم نامی سے نیچے آئے تو دو جواب ہیں، لہذا جسم نامی انسان کی جنس بعید ہے با یک مرتبہ، جواب دو تو بود، اور کل سمجھی کو کوئی نہیں، تھلے ہونا ہے، جی اور ہوں گے وہاں دو جواب اگر ہو جنس بعید با مرتبہ واحدہ،
جیسا کہ جسم نامی بنسبت انسان کے، کیونکہ حیوان ایک جواب ہے اور جسم نامی دوسرا جواب ہے. دو بنے نے کہ نہیں؟ اتو تھلے جلے ہونے ہیں. تو جی اور ہوں گے وہاں دو جواب اگر ہو جنس بعید و مرتبہ واحدہ، جیسا کہ جسم نامی بنسبت انسان کے، تھلوں اتے جانا بھی ٹھیک ہے، اتو تھلے ہونا بھی ٹھیک ہے. جی حیوان ایک جواب ہے اور جسم نامی دوسرا جواب ہے. اگے بس ثلاثتوں اور ثلاثتوں وہ تے کو نہیں ہے گی. چلو اور بس جو پیچھے ہو یکون ہونا کا جواب بان ہے وہ مرتبہ مرتبہ نہیں ہے گا. کل جسم فائنل بہو بس. اور تین جواب بنیں گے اگر جنس بعید ہوئی بدو مرتبہ. جواب بود سے ایک زیادہ ہو، ایک مرتبہ زیادہ ہوگا. کیا کہ جی تین جواب جنس بعید ہو بدو مرتبہ. ہن سنی جیسا کہ جسم مطلق بنسبت انسان کے. اب دیکھ جس انسان کے ساتھ جسم مطلق میں تین شریک ہیں، حجر، شجر، حیوانات کی. الانسان والحجر ماہما الجسم المطلق، الانسان والشجر ماہما الانسان والفرس ماہما. کنے بنے جواب؟ تھلے آئے تھے. تو جسم مطلق انسان کی جنس بعید ہے بدو مرتبہ، اور جواب تین بنے ہیں. بنے کہ کوئی نہیں؟ یہ پھیرا دینے تو دے سارے پیچھے 15 باری پھیرے دیتے ہیں. جی جنس بعید ہو بدو مرتبہ جیسا کہ جسم مطلق بنسبت انسان کے، کیونکہ حیوان اور جسم نامی دو جواب ہیں اور جسم مطلق تیسرا جواب ہے. جی آگے سمجھ کہ میں الانسان والشجر والحجر الانسان والشجر ماہما جواب جسم نامی، الانسان والفرس ماہما جواب الحیوان. تو کتنے جواب؟ تو بود. تو خلا یہ وہ گلا پچھلیا رگڑی دیا پہ نے کہ انسان کے لیے حیوان جنس قریب ہے اور جسم مطلق جنس بعید ہے بود بیک مرتبہ، اور جسم مطلق جنس بعید ہے بود با اینی گل اگاں ٹور. اور تین جواب ہوں گے اگر ہو جنس بعید بے مرتبہ تین، جیسے جسم مطلق انسان کی قیاس قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ حیوان اور جسم نامی دو جواب تو پہلے تھے اور جسم مطلق تیسرا جواب ہے. جی تین جواب ہوں گے اگر ہو جنس بعید بمرتبتین، جیسا جسم مطلق قیاس کرتے ہوئے انسان کی طرف، کیونکہ حیوان اور جسم نامی دو جواب ہیں اور جسم مطلق تیسرا جواب ہے. واربع اجوبۃ ان کان بعیدا بثلاث مراتب کالجوہر فإن الحیوان والجسم النامی والجسم اجوبۃ ثلاثۃ وهو جواب رابع. بس. اور چار جواب ہوں گے اگر جنس بعید ہو تین مرتبہ. جواب تین بود، جواب چار تے بود تین. جیسا کہ جوہر، جیسا کہ جوہر. او ویکھے نا ادھروں وہ جڑے نا تعریف کیتی ہے تواڈے جڑے نا دادے دے بھرا نے، ماں نہ ہو ماہیت جب پائی جائے خارج میں تو البتہ ہو لافل. یہ جوہر دے بارے یہ فلسفی والی تعریف ہے. پس نہیں سچا تا جوہر کس پر باوجہ ہونے اس کے وجود کے. اللہ کا وجود عین ذات ہے، جیسا کہ وہ مشرب ہے فلاسفہ کا اور متکلمین کے نزدیک جو قائل ہیں بے زیادت وجود تعالی. جوہر ان کے نزدیک ماہیت ممکن ہے کہ جب پائی جائے گی. جی اے شاباش الآخری واپس چلو. ہن دیکھو جوہر انسان کے ساتھ جوہر میں عقل کون عقل تے حجر شجر
سارے شریک ہیں، سارے شریک ہیں. سمجھائیے. اب اوپر سے سوال کرنے شروع کریں گے. الانسان والعقل ما ہما، الانسان والحجر ما ہما، الانسان والشجر ما ہما، الانسان والفرس ما ہما. جواب کتنے جواب؟ تو بہت متین مرتبہ. ایو گل پیچھو مڑ کے جی کہ انسان کی 4 جنسیں ہیں: حیوان، جسم مطلق، جسم نامی اور جوہر. تو انسان کے لیے حیوان جنس قریب ہے، جنس کیونکہ بہت کوئی نہیں ہے. آگے جو ہے نا جسم مطلق بود ہے 1 مرتبہ، لہذا یہ جنس بعید ہے. آگے جو جسم مطلق جو ہے وہ بھی جنس بعید ہے، بود با 2 مرتبہ. جواب 3. اور جس جوہر بھی انسان کی بعید ہے، اور جواب 4 ہے بود با 3 مرتبہ. یہ گل مڑ کے ساری کتابیں جتوں تک ان کتاباں شرح مواقف شرح مقاصد دے پہلے حصے سارے رگڑو وچ وڑو. یہ کچھ مڑ کے یہ مثالاں تے اور مثال تے ہے کون جی آخر تے آکھن گے یہ جو مثالیں ہم نے بنائی ہیں سمجھانے کے لیے بنائی ہیں، باقی حقیقت حال اللہ جانے. حقیقت حال جانے پیچھے پڑھے بھی یہ گل دے. تو یہ ہے کہ 4 جنسیں ہیں کس کی؟ اور تیریاں 4 جنساں نے کیڑی؟ حیوان بچ ہے اتو تھلے چل تھلوں اتنے حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر. جی اور 4 جواب ہوں گے اگر ہوئی جنس بعید 3 مرتبے جیسا کہ جوہر، کیونکہ حیوان اور جسم نامی اور جسم مطلق 3 جواب ہیں، اور جوہر 4تھا جواب ہے. جو انسان کے ساتھ شریک ہے کس میں؟ جوہر میں، جیسے کہ عقل شریک ہے اس کے ساتھ. جی آگے جی من کر. اور 4 جواب ہوں گے اگر وہ جنس بعید 3 مرتبہ جیسا کہ جوہر، کیونکہ حیوان اور جسم نامی اور جسم مطلق 3 جواب ہیں، اور جوہر 4تھا جواب ہے. وعلی ھذا القیاس فکلما یزید علی ھذا القیاس. اگر اگے کوئی شاید پھر آکھے دے اسی پر قیاس ہے فلانے کا نہ ہوئے تو ھذا جڑا نا خبر علی ھذا خبر مقدم تالیا القیاس مبتدا مؤخر. سنیں وعلى هذا القياس فكلما يزيد البعد يزيد عليه عدد الأجوبة فيكون عدد الأجوبة زائدا على عدد مراتب البعد بواحد، لأن الجنس القريب جواب ولكل مرتبة من البعد جواب آخر. اسی پر قیاس، لہذا جب بھی بعد بڑھے گا تو اس پر جواب کا عدد 1 مرتبہ بڑھ جائے گا. کیا کہ جی اسی پر قیاس کلیہ بیان کی ہے. لہذا جب بھی بعد بڑھے گا تو اس پر جواب کا 1 عدد بڑھ جائے گا، اور عدد کا جوابوں کا عدد زائد ہوگا بعد کے مراتب کے عدد پر 1 مرتبہ. کیا اور جواب کا اجوبہ کا عدد زائد ہوگا بعد کے مراتب کے عدد پر 1 مرتبہ. وجہ کیا ہے؟ برابری کیوں نہیں ہے؟ بعد اور جواب برابر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جنس قریب بھی تو جواب ہے، جنس قریب بھی تو جواب ہے. سنیں جی. اور اس کے اندر ولیسا بداخل فی مراتب البعد لانه قریب نظر آ رہے. جنس قریب جواب ہے، بعد کوئی نہیں ہے. اب جواب پایا گیا تو بعد اب آگے شروع ہوگا بعد، اس لیے جواب 1 مرتبہ بڑھ گیا. کس وجہ سے؟ جنس قریب کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اور ہر مرتبے کے لیے بعد سے نیا جواب ہوگا. تو اب آگے جواب 1 مرتبہ بڑھتا جائے گا، بعد 1 مرتبہ. جب 2 جواب ہوں گے تو بعد 1 بنے گا، 3 جواب ہوں گے تو 2 بعد، 4 جواب ہوں گے تو شاباش. اور اسی پر ہے قیاس. پس جب بھی بڑھے گا بعد تو بڑھے گا اس پر اجوبہ کا عدد، اور ہوگا اجوبہ کا عدد زائد بعد کے مراتب کے عدد پر 1 مرتبہ. وجہ برابری کیوں نہیں؟ برابری کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جنس قریب بھی جواب ہے،
تو اتنے تو بہت کوئی بھی نہیں ہے گا جی. جواب پایا گیا ہے بہت نہیں ہے. اور ہر مرتبہ کے لیے بود سے مرتبہ کے لیے بہت نیا جواب ہوگا تو پھر جواب ایک مرتبہ بڑھتا جائے گا. ہاں جی کیا کہ جی پر ہے کہ آس پاس جب بڑھے گا بہت تو بڑھے گا اس پر اجربہ کا عدد اور ہوگا اجربہ کا عدد زائد بہت کے مراتب کے عدد پر ایک مرتبہ. اس لیے یہ جنس قریب ایک جواب ہے اور ہر مرتبہ کے لیے بہت سے جواب نیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 آ گئی ہے جی 5 کلیوں میں سے اور جنس آ گئی ہے. پھر اس کی 2 قسمیں بھی آ گئی ہیں. کون؟ جنس قریب اور جنس بعید. آگے قالا قال وإن لم يكن تماما مشترك بينها وبين نوع آخر فلا بد إما ألا يكون مشتركا بين الماهية وبين نوع آخر أصلا كالناتج بالنسبة إلى الإنسان أو يكون بعضا من تمام المشترك مساويا له كالحساس صبر 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 صبر. واپس یہ تو کم شروع ہے ایسی جی تو وجہ اثر شروع ہے ایسی. وَإِنْ كَانَ ثَانِي جی یعنی کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت میں داخل ہے. سنیں تو پھر یہ بن گئی ماتات افراد کی حقیقت کی جز. تو پھر جز کی بنی تھی 2 صورتیں کہ یہ جز اپنے ماتات افراد میں سے ایک نوع کو لے لیں اور دوسرے فرد کو لے لیں تو ان کے درمیان تمام مشترک ہے. تو یہ جز تو یہ جز جنس ہے. اور کی شے ہے جی یہ جز. پھر جنس کی تعریف سمجھے آگے جنس کی 2 قسمیں تے ایتھے ویکھ تے وہی گل تمام مشترک ہو تو پھر ایک ہو گیا. اب دوسری صورت آ رہی ہے کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے. خارج آگے آنی ہے 3 صورتیں بنی تھی عین ہے جز ہے خارج ہے. بسم اللہ. اور اگر نہ ہو کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جو جز ہے وہ ماہیت اور نوع آخر کے درمیان تمام مشترک نہ ہو تمام مشترک نہ ہو تو یہ کلی کیا ہے؟ یہ کلی کیا کیا بھائی مصنف نے کلی کہ کلی جو اپنے ماتات جو کلی اپنے ماتات افراد کی جز ہے وہ تمام مشترک نہیں ہے ماہیت کے درمیان اور نوع آخر کے درمیان. تو یہ کیا ہے سنیں تو یا یہ ہے کہ نہ ہوگی وہ کلی مشترک ماہیت کے درمیان اور نوع آخر کے درمیان بالکل مشترک بالکل مشترک نہیں جیسا کہ ناطق بنسبت انسان کے کیا کہ جی آپ کہتے ہیں 2 صورتیں ہیں یا یہ کہ وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے یہ کلی کے درمیان بالکل مشترک نہیں ہوگی جیسا ماہیت وہ انسان قابو رکھی نس جانی تیرے کو لینے جی اے مدرسے نس جاندے جی ناطق بنسبت انسان کے اے شاباش. یا ہوگی وہ جز مشترک ہوگی لیکن بعض مشترک ہوگی وہ بعض تمام مشترک سے جو مساوی ہے اس کے. یا وہ جو جز ہے نا جو ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے وہ تمام مشترک جو ہے نا اس کا وہ بعض ہوگی اس کا وہ اور مساوی ہوگا اس کے جیسا کہ حساس کیا کہ سارا جو پڑھنی پھر تھوڑی ساری کی گل کھولا جی خیر. جو اپنے ماتات افراد کی جز ہے وہ تمام مشترک کا کیا ہوگی مساوی ہوگی تمام مشترک کے. ہاں جیسا کہ اندہ معنی کر مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا اور اگر نہ ہو تمام مشترک ماہیت کے درمیان اور نوع آخر کے درمیان پس ضروری ہے یہ کہ نہ ہو وہ مشترک ماہیت کے درمیان اور نوع آخر کے درمیان بالکل جیسے ناطق بنسبت انسان کے بالکل مشترک نہیں صرف انسان کے ساتھ ہی ہے وہ جی انسان ہی ناطق ہے. یا ہوگی وہ جز جن کلی جو ہے بعض کس سے تمام مشترک سے مساوی ہوگی وہ
تمام مشترک کے، جیسا کہ حساس، تو یہ بعض مشترک ہے، تمام مشترک نہیں. جی فرمایا مصنف نے اور اگر نہ ہو کلی تمام مشترک ماہیت کے درمیان اور نوع آخر کے درمیان، بس ضروری ہے یہ کہ نہیں ہوگی وہ مشترک ماہیت کے درمیان اور نوع آخر کے درمیان بالکل جیسا کہ ناطق بنسبت انسان کے، یا ہوگی وہ بعض تمام مشترک سے مساوی ہوگی تمام مشترک کے جیسا کہ حساس ہے. بھائی اللہ اے اگلی گل تے پوری سمجھ نہیں ہونی، شرح پہ چاہے کہ بھائی لا لکانا مشترکا بین الماہیت و بین نوع آخر ولا يجوز ان يكون تمام. صبر، وگرنہ وہ البتہ ہو جائے گی مشترک ماہیت اور نوع آخر کے درمیان، تو حالانکہ یہ تو معنی نہیں ہے کہ وہ تمام مشترک نہیں ہے. جی کیا کہ جی وگرنہ البتہ ہوگی وہ مشترک ماہیت کے درمیان اور نوع آخر کے درمیان. بلا یجوز، لا يجوز ان يكون تمام المشترک بالنسبة الى ذلك النوع. لہذا نہیں جائز کہ ہو وہ کلی تمام مشترک بنسبت اس نوع کے، تمام مشترک نہیں ہو سکتی. کیا کہ اور نہیں جائز یہ کہ کلی تمام مشترک ہو بنسبت اس نوع کے، لأن المقدر خلاف بل بعض. اس لیے کہ جو مانا گیا وہ تو اس کا خلاف ہے کہ وہ تمام مشترک نہیں ہے بلکہ وہ بعض مشترک، بلکہ وہ اے شاباش. کیا کہ جی اس لیے کہ جو مانا گیا وہ اس کا خلاف ہے کہ وہ تمام مشترک نہ ہو بلکہ بعض مشترک ہو. تے بلا لا يتسلسل بل ينتهي الى ما يساوي فيبقى. اب صبر کرنا. تو اب یہ جو بعض مشترک ہے، جی پھر آگے کسی اور کا بعض، کسی اور کا بعض، تسلسل تو باطل ہے. خام خواہ تسلسل نہیں چلے گا بلکہ یہ جز پہنچے گی اس تک جو اس کے مساوی ہے، جو اس کے مساوی ہے. کیا کہ جی آپ تسلسل تو نہیں چل سکتا، یہ بات پچھلی کتابوں میں نہیں ہے، تو پہلی مرتبہ آ رہی جی. شاباش جی. بلکہ یہ پہنچے گی اس تک جو مساوی ہے اس کے. تو فیکون، فصل جنسی، لہذا یہ نوع کی فصل نہیں بنے گی، جنس کی فصل بنے. یہ یہ جنس کی فصل بنے. اے شاباش ہے. وکیف ما کانا، صبر ہے، وگرنہ البتہ ہو جائے گی وہ جز مشترک ہو جائے گی، مشترک ماہیت اور نوع آخر کے درمیان، اور نہیں جائز یہ کہ ہو تمام مشترک بنسبت اس نوع کے وہ انسان، اس لیے کہ مقدر اس کا خلاف ہے. یعنی وہ چیز جو مانی گی وہ تو اس کے خلاف ہے، بلکہ بعض مشترک ہے اس نوع کا، وہ بعض بنے گی، بعض ہوگی. اور نہیں تسلسل بلکہ منتہی ہوگی یہ بعض اس تک کہ مساوی ہوگی یہ اس کے. تو لہذا ہو جائے گی یہ جنس کی فصل. تو حساس کو انسان کی فصل نہیں بنانا، انسان کی جو جنس ہے نا حیوان، اس کی فصل بنانا ہے، یہ مطلب ہے. جی وگرنہ البتہ ہوگی وہ جز مشترک، ہو جائے گی وہ جز مشترک ماہیت کے درمیان اور نوع آخر کے درمیان، اور نہیں جائز ہے کہ ہو وہ جز تمام مشترک بنسبت اس نوع کے، اس لیے کہ مقدر اس کا خلاف ہے بلکہ بعض مشترک. اور نہیں تسلسل بلکہ پہنچے گی اس تک جو مساوی ہے اس کے پاس، وہ پاس لہذا ہو جائے گی جنس کی فصل. ہم جو بعض ہے وہ کیف ما کہنا يميز الماهية عن مشاركيها في جنس أو في وجود فكان فصلا. لہذا جیسا بھی ہو، بالکل مشترک نہ ہو یا بعض مشترک ہو، جیسا بھی ہو یہ امتیاز دے گی ماہیت کو، ماہیت کے مشارکین فی جنس سے، یا جو ماہیت کے مشارکین ہیں وجود میں. تو لہٰذا جب امتیاز کریں گی تو امتیاز کرنے والے کی تو فصل کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ فصل بن جائیں گی. اب پہلی فصل قریب ہوگی، دوسری فصل بعید ہوگی، اگلے کال میں یہ بات آ جائے گی. جی لہذا جس طرح بھی ہو کہ تمام مشترک بالکل نہیں یا جو بعض مشترک ہے تو ماہیت کو ممتاز کرے گی ماہیت کے مشارکین سے جنس میں جو مشارک ہے ان سے، یا وجود میں جو مشارک ہے ان سے. تو لہذا یہ کیا بن جائے گی؟ جو ممتاز کرے وہ فصل ہوتی ہے. اور جیسے بھی ہو، یعنی برابر ہے کہ نہ ہو جز مشترک بالکل، یا ہو بعض من تمام مشترک کا بعض ہو. جیسا بھی ہو
ممتاز کرے گی ماہیت کو ماہیت کے مشارکین فی جنس سے کے مشارکین فی جنس سے یا ماہیت کے مشارکین فی وجود سے، مشارکین فی وجود سے تو پس ہو جائے گی یہ فصل جو امتیاز کر رہی ہے جی۔ اور جس طرح بھی ہو ممتاز کرے گی ماہیت کو ماہیت کے مشارکین فی جنس سے اور یا ماہیت کے مشارکین فی وجود سے، پس ہو جائے گی فصل۔ اقول هذا بیان للشق الثانی من التردید۔ اچھا، علامہ فرماتے ہیں یہاں سے بیان کیا ہوا ہے، فرماتے ہیں وہ جو تردید نہیں تھی جی کہ یا تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہیں ہوگی، ہوگی وہ تو آ گئی ہے، یہ تردید کی شک ثانی ہے کہ جب تمام مشترک نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی، یہ بیان ہو رہا ہے۔ کیا کہ جی سارے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ بیان ہے شک ثانی کا تردید سے۔ شک ثانی، تردید کی شک ثانی سنی واہ واہ۔ وهو أن جزء الماهية إن لم يكن تمام الجزء المشترك بينها وبين نوع آخر يكون فصلا۔ وہ یہ ہے شک ثانی کہ جو ماہیت کی جو جز ہے، یعنی اپنے متعدد افراد کی ماہیت کی جو جز ہے اگر نہیں ہے وہ تمام مشترک ماہیت کے درمیان اور نوع آخر کے درمیان، تو اس کا نام فصل ہے، اس کا نام اب یوں بات چلانی آگے وضاحت کیسے کیا کیسے فرماتے ہیں وہ یہ ہے وہ شک ثانی یہ ہے کہ ماہیت کی جز اگر نہ ہو جز مشترک کا تمام جو ہو گیا اگر نہ ہو نہ ہو جز تمام جز تمام مشترک جز تمام مشترک جز تمام مشترک جز انج لفظ پکاؤ نہیں وہ یہ ہے کہ ماہیت کی جز اگر نہ ہو جز تمام مشترک ماہیت کے درمیان نوع آخر کے درمیان، تو یہ فصل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بیان ہے شک ثانی کا تردید سے، اور شک ثانی یہ ہے کہ ماہیت کی جز اگر نہیں ہے جز تمام مشترک ماہیت کے درمیان اور نوع آخر کے درمیان تو ہوگی یہ جز، یعنی یہ جو کلی متعدد افراد کی حقیقت کی جز ہے تو یہ کلی کیا ہوگی فصل منع کر۔ میں کہتا ہوں بیان ہے شک ثانی کا تردید سے، وہ یہ شک ثانی وہ یہ ہے کہ ماہیت کی جز اگر نہ ہو اگر نہ ہو تمام جز تمام مشترک ماہیت کے درمیان اور نوع آخر کے درمیان تو ہوگی یہ کلی فصل۔ ایسا بس وذلك لأن أحد الأمرين لازم على ذلك التقدير، وهو أن ذلك الجزء إما أن لا يكون مشتركا أصلا بين الماهية ونوع آخر أو يكون بعضا من تمام المشترك مساويا له، وأيا ما كان يكون فصلا، وأما بس 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 اور یہ بات کہ وہ کلی فصل ہوگی اس لیے کہ امرین کا ایک لازم آتا ہے اس تقدیر پر۔ کیا کہ جی اور یہ کلی فصل اس لیے ہوگی کہ امرین کا ایک لازم ہے گا اس تقدیر پر۔ وہ کیا ہے تقدیر؟ وہ امرین کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو تمام مشترک نہیں ہے، یا یہ کہ نہ ہوگی مشترک بلڑ کلڑ ماہیت اور نوع آخر کے درمیان، یا ہوگی بعض تمام مشترک کا وہ جز بعض بنے گی مساوی ہوگی وہ تمام مشترک کے۔ آخر نہ کیا کہ اس لیے کہ یہ ہے کہ وہ جز یا یہ کہ نہیں ہوگی مشترک بالکل ماہیت اور نوع آخر کے درمیان، یا وہ ہوگی تمام مشترک سے بعض مساوی ہوگی تمام مشترک کے۔ تو جون سی بھی ہوگی یہ فصل ہوگی جی، جون سی بھی ہوگی یہ فصل ہوگی، کیا ہوگی فصل ہوگی جی۔ اور یہ اس لیے کہ احد الامرین لازم آتا ہے اس تقدیر پر، اور وہ یہ کہ وہ جز یا یہ کہ نہ ہوگی مشترک بالکل ماہیت اور نوع آخر کے درمیان، یا ہوگی بعض تمام مشترک سے مساوی ہوگی تمام مشترک کے، اور جون سی بھی ہوگی فصل جی۔ اس لیے کہ احد الامرین لازم آتا ہے اس تقدیر پر، یہ ہے کہ وہ جز یا یہ کہ نہیں ہوگی مشترک بالکل ماہیت اور نوع آخر کے درمیان، یا ہوگی بعض تمام مشترک سے مساوی ہوگی تمام مشترک کے، اور جون سی بھی ہوگی فصل۔